السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اصحاب اعراف کا ذکر آ گیا، جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 48 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے پکاریں گے ان جہنمیوں کو جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، یعنی اعمال اور کرتوت۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے تمہیں تمہاری جماعت نے فائدہ نہ پہنچایا اور نہ اس مال و اسباب نے جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ ابو جہل، اس طرح کے لوگ، فرعون اور اس طرح کے لوگ، اپنے لاؤ لشکر، اپنی جماعت، اپنے گروہ پر بڑا تکبر و گھمنڈ تھا، یہ کہیں گے تمہیں اس نے کچھ فائدہ نہ دیا، نہ مال و اسباب نے کچھ فائدہ دیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، انہیں تو یہ فرما دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، قوم کے سرداروں نے غریب ایمان والوں کا مذاق اڑایا، جی، اور قوموں کے سرداروں نے غریب ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ مشرکین مکہ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا۔ اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے ان سب کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کہاں ہیں تم، کہاں ہو تم؟ جنت میں۔ اور یہ بھی پریشان ہوں گے، ابو جہل کو بھی ٹینشن ہوگی کہ میں تو بڑا برا سمجھتا تھا بلال کو اور خباب کو اور یاسر کو اور سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہاں ہیں؟ ارے بھائی وہ جنت میں، تم ہو تو جہنم میں جلو گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو، أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب جنت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، جہنم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر یہ ڈائلاگ ہوگا، رب کا کلام سچا ہے، رب نے بیان فرمایا، یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آج یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جاری، دنیا کے کسی سے کونے سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جنت والوں کو دکھا دے کہ جہنم والے کس حال میں، جہنم والوں کو دکھا دے کہ جنت والے کس حال میں۔ تو جہنم والے کہیں گے تھوڑا سا پانی تو بہا دو اے جنت والوں، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اب تو نعمت خالص کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ کون کافر جن پر جنت کی نعمت حرام، دین کو کھیل تماشا بنا؟ یہ بات پہلے بھی آئی کہ جب دین پیش کیا جاتا تو کھیل تماشا سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے، ہلا گلا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور نمبر دو، خود ساختہ باتوں کو، بدعات کو، نئی نئی غلط چیزوں کو دین کے نام پر اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں اس طرح نظر انداز کر دیں گے، تو آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تم نے آخرت کو نہ مانا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا آخرت کے بارے میں گفتگو کرنا، غور و فکر کرنا، یقین کرنا، آج ہماری رحمت میں سے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وما کانوا معاف کیجیے گا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا، وہ ہدایت اور رحمت مؤمنوں کے لیے، یعنی قرآن پاک۔ اللہ ہم سب کو اس سے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا یہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من الشفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر دیں؟
او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے برعکس عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ ایک چانس مل جائے، ایک اٹیمپٹ اور مل جائے، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، ہم نیک بن جائیں گے، کوئی حسرت کا فائدہ نہیں، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ملے گا۔ ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، ایک ہی دفعہ محنت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، سیکنڈ کوئی آپشن یا دوسری کوئی اٹیمپٹ نہیں ملے گی۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ 6 دن یہ متشابہات میں سے، اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے 12 میں آئے گی 6 دنوں کے بارے میں انشاءاللہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کا عرش ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کیسے وہاں جلوہ فرما ہوا یا قائم ہوا، وہ اپنی شان کے مطابق ہوا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس رات کے پیچھے آتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج و چاند و ستارے اللہ نے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی اللہ کے لیے خاص ہے۔ تخلیق بھی اسی نے کی اور حکم دینے کا اختیار بھی اسی کا۔ خالق وہ ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ خالق وہ تو حاکمیت اسی کی مانو اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، یہ ایک مفہوم ہے خلق اور امر کا۔ ایک اور بات ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی ہے اور وہ اسلاف کی آراء بھی ہیں۔ ایک عالم خلق ہے جس میں ٹائم فیکٹر لگتا ہے۔ آسمان و زمین 6 دنوں میں، بچہ ماں کے بطن میں چند مہینے پرورش پاتا ہے اللہ کے کلمہ کن سے، مگر ٹائم لگتا ہے۔ کچھ چیزوں میں ٹائم فیکٹر 0 ہے، فرشتے کی آمد ٹائم فیکٹر 0، روح کا ادھر ادھر ہونا ٹائم فیکٹر 0، وحی کا عطا ہونا ٹائم فیکٹر 0۔ یہ عالم امر، وحی، روح، فرشتے، ان کے لیے معاملہ آمد کا، جانے کا، یعنی فرشتے کے آنے جانے کا، یہ ٹائم فیکٹر اس میں 0 ہے۔ یہ ایک عالم خلق اور عالم امر کا بھی فرق۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی اللہ کے لیے خاص۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے آداب بیان فرمائے دعا کے، فرمایا 7 آداب ہیں، 7۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، تنہائی میں اور گڑ گڑا کر۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ناجائز بات کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، فلاں مر جائے، فلاں کی ٹانگ ٹوٹ جائے، یا کوئی ڈاکٹر دعائیں کرے اللہ کرے اور لوگ بیمار ہو، اور لوگ بیمار ہو، نہ یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی اللہ بھیجے گا، رازق اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناجائز بات کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ گناہ کرو گے کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس اللہ کو خوف اور امید سے پکارو۔ یہ 5ویں 6ٹھی بات، اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ محسن، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ تو حسن بندگی پر آ جاؤ، تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ 2 آیات آیت نمبر 55-56 میں دعا کے 7 آداب کا ذکر آیا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے بھینی بھینی خوشبو بھری ہوائیں آتی ہیں بارش کی آمد سے پہلے، یہ گویا خوشخبری ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا،
یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں سقناہ لبلد میت، تو ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی نازل فرماتے ہیں یعنی بارش، فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مردہ زمین کو زندگی جو اللہ دے رہا ہے وہی تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور عمدہ یعنی زرخیز زمین سے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ زمین زرخیز ہو، بارش برسے گی، فصل اگ جائے گی۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے، زمین کے اندر فصل اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ماند پڑ گئی ہے تو جھاڑی تو اگ سکتی ہے، لہلاتی فصل نہیں آئے گی۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک بارش زمین پر برستی ہے، ایک بارش قرآن کی برس رہی ہے، تمہارے دلوں پر برسے تو دل میں طلب اور تڑپ سچی ہو، فطرت سلامت ہو، ایمان کی آبیاری ہوگی اور نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ اور دل میں اگر تکبر، تعصب، حسد، ہٹ دھرمی، دنیا کی محبت، یہ گندگیاں ہیں تو اس بارش سے فائدہ نہیں ملے گا اور تمہاری بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بارش ایک پانی کی ہے، بارش ایک وحی کی ہے۔ اللہ سچی پکی طلب اور تڑپ ہدایت کی ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے اللہ منور فرمائے اور نیک اعمال کی فصل میں اور آگے ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 رکوع الحمدللہ سورہ اعراف کے مکمل ہوئے، ویسے 24 رکوع ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں انباء الرسل کا ذکر آئے گا، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات۔ 6 رسولوں کے واقعات آئیں گے۔ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسی ترتیب سے بات آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام میں آ چکا۔ 3 رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، 6 رسول ہو گئے۔ 3 پہلے ابراہیم علیہ السلام کے، 3 ان کے بعد۔ یہاں 6 رسولوں کے واقعات آئیں گے۔ 5 رسولوں کے واقعات تقریباً 4 رکوع میں آ جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً 8 رکوعوں میں آئے گا بہت تفصیل سے۔ اگلی بات، سورہ اعراف مکی دور کے آخر میں ہے، تو اس سے پہلے کئی مکی صورتیں آئی ہیں۔ سورہ ہود ہے 12واں پارہ، سورہ شعراء ہے 19واں پارہ، تو وہاں زیادہ تفصیلات ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھیں گے مختصر اور بقیہ صورتوں میں اور یہ واقعات تفصیل سے آتے چلے جائیں گے، تو اپنے اپنے مقام پر تفصیلات آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلی بات، یہ جو واقعات بیان ہوئے ان میں بڑی حکمت ہے۔ حضور بھی تو دعوت پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے، سامنے مخالفت کرنے والے مشرکین و کفار، یہ حق و باطل کا معرکہ سجا ہے نا، تو اس کے درمیان میں آزمائشیں ہیں، امتحان ہے، کبھی باطل کا ظاہری طور پر غلبہ، کبھی ایمان والوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جانا، یہ سارا کچھ ابھی ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوا۔ وہ پچھلے واقعات بیان کر کے حضور کے لیے، صحابہ کے لیے تسلی، پچھلے صاحبین عظمت یعنی عظمت کا مظاہرہ، بلکہ عظیمت کہیے، صاحبان عظیمت کا اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کا ذکر کر کے صحابہ کو، ایمان والوں کو ترغیب و تشویق دلائی جا رہی۔ پچھلوں کا انجام بہت برا ہوا، پچھلی قومیں مٹائی گئیں، ان کا ذکر کر کے اس وقت کے مشرکین و کفار جو دین دشمن بنے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عبرت دلا رہا ہے۔ تو حق و باطل کے معرکے کے لیے بھی یہ واقعات کا بیان بڑا اہم ہے، اور آج ہم اگر 2024 میں بیٹھے ہیں تو حق و باطل کا تو معرکہ سجا ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی بڑی قیمتی ہے۔ تو کچھ اشارے ہو پائیں گے کیونکہ یہ باتیں تفصیل سے بعد میں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ تو حاصل کلام یہ صرف قصے نہیں ہیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چنانچہ ان واقعات کے بیان میں ہدایت کا بہت سارا سامان ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ باقی کچھ تاریخی تفصیلات، ٹائم پیریڈ کیا ہے وہ حتمی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ معروف تاریخ 10,000 برس کی ہے، اور ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2000 برس کے بعد نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی ہے،
پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام، پھر ان کے بعد صالح علیہ السلام، پھر یہ اقوام آئی ہیں، لیکن یہ اندازہ ہے، حتمی بات بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ قومیں کہاں ہیں؟ اکثر ہے عربین جو جزیرہ نما عرب ہے، ایک مثلث کی شکل بنتی ہے ٹرائنگل کی، یہ جو عرب جزیرہ نما ہے اسی میں اکثر اقوام ہیں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھی مبعوث کیے گئے، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کہاں پہنچے تھے؟ مصر میں، تو وہ ذرا دور کا معاملہ ہے۔ بقیہ 5 رسول یہ معلوم ہسٹری ہے، عرب کے لوگ اکثر ان واقعات سے واقف یا ان اقوام کے کھنڈرات کو دیکھتے بھی تھے۔ تو جزیرہ نما عرب میں 5 اقوام، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے وہ ذرا مصر تھوڑا سا دور کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو تاریخی وقت اور زمانہ کون سا اور جیوگرافیکلی اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت اچھے سے بیان کیا، اور بعض حضرات نے جو سیرت الانبیاء پر یا قرآن قصص پر جو کتابیں مرتب کی ہیں وہ تفسیرات جن کو شوق ہے وہاں پر وہ پڑھیں گے، ہم ترجمہ کریں گے، کچھ باتیں رہنمائی کی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، یہاں ان کا مختصر بیان ہے۔ سورہ ہود میں بڑا تفصیل سے 2 رکوع میں واقعہ یہ آئے گا، سورہ ہود میں 12ویں پارے میں انشاءاللہ۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لكم من اله غیره، تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ توحید اور آخرت کی بنیادی دعوت۔ قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قوم کے شرکیہ عقائد پر وہ توجہ دلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو، معاذ اللہ۔ قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی اہم نکتہ یہاں سمجھنے، بار بار پھر آتا رہے گا انشاءاللہ۔ پیغمبروں کی دعوت حق اور عدل کی دعوت ہوتی، مظلوموں کی داد رسی ہوتی، اور جو ظالم قوم کا مال ہڑپ کرتے ہیں ان کے مفادات پر ضرب لگتی۔ تو سب سے پہلے قوم کی اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، سردار طبقہ، حکمراں طبقہ، یہ پیغمبروں کی مخالفت کرتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، لیکن میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے فرق بہت بڑا، سب سے بڑا، مجھ پر وحی آئی اللہ کی طرف سے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تم نے تعجب کیا اس بات پر کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد پر، لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں اللہ کا پیغمبر تمہیں میں تھا، مجھے اللہ نے چنا، اس پر تمہیں تعجب ہو رہے حالانکہ میں تمہیں حق بات پہنچا رہا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر لوگوں نے ان کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ یہ واقعہ مکمل ہو گیا، بہت مختصر، کیونکہ آراف مکی دور میں بعد میں اور بقیہ صورتیں پہلے وہاں تفصیل آئیں گی۔ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل ہے، اور ایک پوری سورہ نوح ہے 29 پارے میں، سورہ نوح، وہاں بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اگلی قوم قوم عاد ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو مٹایا گیا، کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کے 3 بیٹے بھی، ایک بیٹا نافرمان تھا، بیوی نافرمان تھی، تو وہاں پر جو نسل آگے چلی وہ ان کے بیٹوں سے، اسی نسل میں آگے قوم عاد کا معاملہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو علیہ السلام۔ اخاہم کا ترجمہ تو بھائی ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ قوم کے فرد ہونے کے ناطے بھائی ہیں، اس لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں قوم کے برادری کے فرد۔ ہود علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟
قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ سنیے، رسولوں سے بڑھ کر پاکیزہ کردار کس کا ہوگا؟ ان کو بھی ایک کچھ سننا پڑا قوم کی طرف سے۔ آپ اور میں دین کی دعوت کا کام کریں، دو چار گالیاں بھی لوگ دے دیں، کون سی بڑی بات ہے؟ تھپڑ بھی مار دیں، پتھر بھی مار دیں تو کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہو ہمارے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس راہ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، قوم کہہ رہی۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ بہت پیارے جملے ہیں، بہت پیاری صفات ہیں۔ امانت دار ہوں، اللہ کی امانت میرے پاس میں نے پہنچانی ہے اور میں خیر خواہی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہے لجاجت یا ہمدردی یا خیر خواہی کا جذبہ، سمپتھی جسے کہا جاتا ہے، اس جذبے کے ساتھ دعوت دینا چاہیے۔ اما عجیبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھا دیا۔ بڑے بھاری بھرکم ان کے جسم تھے، بڑے ڈیل ڈول والے طاقتور جسم اللہ نے اس قوم کو دیے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی کامیابی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ بھی نوٹ کر لیں اس قوم میں بھی شرک تھا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی شرک کی روش اختیار کی تھی، اور اگلی قوم قوم سمود اس نے بھی شرک اختیار کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو 3 قوموں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اکثر ان میں شرک کا جرم تھا، بعد والوں میں شرک کے علاوہ اور جرائم بھی پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سو۔ یہ ہے قوم کی بے باکی اور جسارت کا معاملہ کہ عذاب کا مطالبہ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معه برحمت منا، لہذا ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قوم پر ایک عذاب آیا زوردار آندھی کا، اور 7 رات 8 دن، the whole week اللہ فرماتے ہیں ان پر تیز آندھی مسلط ہوئی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 7 میں یہ ذکر ہے، الحاقہ آیت نمبر 7۔ ایک اور بات، ہم تو 2-3 منٹ میں رکوع کا ترجمہ کر رہے ہیں مگر یہ برسوں کی داستانیں ہیں، اور نوح علیہ السلام 950 برس ذہن میں رکھیے گا، مگر بعد میں بھی واقعات آئیں گے۔ اور نوٹ کیجئے نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی، اس قوم پر تیز آندھی اللہ نے مسلط کی۔ یہ نوٹ کیجئے گا کہ آج بھی دنیا میں زلزلے، طوفان، آندھیاں آتی ہیں نا، مگر ان لوگوں پر بھی طوفان آیا ہے، آندھیاں چلی ہیں۔ کیوں؟ آگے وضاحت آ جائے گی۔ اور ویسے نقطہ واضح ہے،
نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے یہ عذاب ان پر مسلط ہوئے۔ اگلی قوم قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، گھر کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، مگر یہ معجزے کے طور پر عطا کی گئی۔ اور یہ وہ قوم ہے جس نے معجزہ خود فرمائش کر کے مانگا تھا، تو پہاڑ پھٹا، بہت بڑی اونٹنی وہاں سے برآمد ہوئی، اور ایک دن وہ پانی پیتی، ایک دن ساری قوم اور ان کے جانور پانی پیتے، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ ذہن میں رکھیے، فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور تم یاد کرو جب اس اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، قوم عاد میں سے جو بچے پھر وہ یہ قوم سمود کے افراد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، مراد میدانی علاقوں میں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سن رہے ہیں؟ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ جو خیال ہے نا، ہم ہی آج ترقی کو دیکھ رہے ہیں، ہم ہی آج یہ کنسٹرکشن کو دیکھ رہے ہیں، ہم ہی آج جو ہے یہ پورے ٹاؤنز کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ پہلوں کو جسم بھی اللہ نے بڑے بڑے دیے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے، تو کیا ان کے پاس انجینئرنگ ہوگی؟ کیا ان کے پاس صلاحیتیں ہوں گی؟ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے، توڑ توڑ کر انہوں نے، تراش تراش کر انہوں نے گویا محلات بنائے۔ یہ ذہن میں رہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لہذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منهم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ایمان والوں نے کہا بے شک جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، انا بالذی قال الذين استكبروا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے ہر دفعہ ذکر آ رہا ہے قوم کے سرداروں نے کہا، قوم کے سرداروں نے، یہاں نئی بات کیا آئی؟ کمزور ایمان والوں سے کہا۔ یہ بات سورۃ الانعام میں بھی آ چکی۔ ہر دور کے سردار، ایلیٹ طبقہ، ظالم و جابر، یہ کمزور جو مالی طور پر کمزور ایمان والے ہوتے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوا، یہ ان واقعات میں بار بار آئے گا۔ تو کہنے لگے تم واقعی صالح کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ ٹون ہوگی نا سرداروں کی، کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، کہ ہم تو انکار کرتے ہیں۔ آج فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پھر ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، مراد وہ ہلاک ہو گئی، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری، لاؤ عذاب لا کے دکھا دو، ہم نے تو اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش تھی، یہ ہلاک ہوئی ہے اونٹنی ان کے ہاتھوں، یہ آزمائش تھی، اور اس قوم کی فائل تیار ہوئی اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا
تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے. زلزلہ بھی آ گیا, دیکھ رہے ہیں آپ, طوفان بھی آیا ہے, آندھی بھی آئی ہے, زلزلہ بھی آیا ہے. نوٹ کرتے جائیے, آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. فتولى عنهم, پھر صالح علیہ السلام نے لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالۃ ربی, اور فرمایا میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لكم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. پیغمبر اپنی قوم کے لیے شفیق والد کی طرح ہوتے ہیں, اور جب قوم کا یہ ستیہ ناس ہو کہ وہ کفر پر اڑی ہو تو پیغمبر کو افسوس ہوتا ہے, اور اگر ان پر عذاب آ جائے تو پیغمبر کو غم تو ہوتا ہے. تو فارال فرما رہے وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اگلا واقعہ لوط علیہ السلام کا. اچھا, 3 پیغمبر تو ہو گئے جن کا واقعہ آ گیا, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام سے قبل, اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ الانعام میں آ گیا. اب لوط علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, اور جب قوم دشمن ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی, تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی تھی. اور پھر یہ ڈیڈ سی, بحر مردار, اس کے قریب جو صدوم اور عامورہ کی بستیاں ہیں, صدوم اور عامورہ کی بستیاں, اس طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ, بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یہ گندگی, ہومو سیکچوالٹی کی, ہم جنس پرستی کا گندا عمل اس قوم نے سب سے پہلے اختیار کیا, اور آج دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس کو قانون کا سہارا دے چکی ہیں, اور یہی ایجنڈا LGBTQ کے نام سے مسلم ممالک پر بھی مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور بار بار اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہ من قریتکم, اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. یہ اس گندی ذہنیت اور گندا عمل رکھنے والی قوم کی ذہنیت پر مبنی الفاظ. کیا کہہ رہے ہیں؟ نکالو اپنی بستی سے ان کو, یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. آج بھی شیطنت اور دجالیت کو پسند کرنے والے اور اس تہذیب کے متوالے اسلام کے ماننے والوں کو, نکاح کی بات کرنے والوں کو, حیا کی بات کرنے والوں کو, عفت کی بات کرنے والوں کو, پاکیزگی کی بات کرنے والوں کو یہی کہتے نکالو ان کو, بڑے پاک بنتے ہیں, بھگاؤ ان کو یہاں سے. یہ آج کی بھی ٹون ہے, اور یہ قرآن خدا کی قسم زندہ کلام ہے. ہر دور کی تصویر اور رہنمائی اس میں ملے گی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, تو ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین, وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی. جیسے آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ ان کی برادری کے فرد پچھلے رسولوں کو کہا, لوط علیہ السلام کو نہیں کہا. لوط علیہ السلام صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. چنانچہ ان کی جو بیوی تھی وہ قوم کے ساتھ رہی, بیوی تو تھی مگر قوم کے ساتھ رہی, اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی. کانت من الغابرین, وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. یہ ایک اور قوم آ گئی, ان پر کیا برسائے گئے؟ پتھر. بعد میں پڑھتے رہیں گے. اس قوم کو اندھا بنایا گیا, اس قوم پر پتھر برسائے گئے, اس قوم کی بستی کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا, اس قوم کو ڈیڈ سی بحر مردار میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا. ایک اور قوم کا واقعہ بھی پڑھ لیں, پھر یہ سارے عذابوں کی کیفیات کا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ.
اب پانچواں بیان شعیب علیہ السلام کی قوم کا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں بی بی قطورہ، بی بی ہاجرہ مشہور، ان سے اسماعیل علیہ السلام، اور بی بی سارہ مشہور، ان سے اسحاق علیہ السلام۔ بی بی قطورہ بھی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے بیٹے مدین، ان کے نام سے قبیلہ بھی اور قوم بھی مدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی پیغمبر ہدایت کا سامان لے کر آئے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا تم ناپ اور تول پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارا طرز عمل درست ہونا چاہیے۔ اس قوم میں ناپ تول کی کمی کا مسئلہ، بہت بڑی ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں، تفصیلات آتی رہیں گی۔ اس قوم کا جرم ناپ تول کی کمی۔ پچھلی قوم لوط علیہ السلام کی قوم شرک بھی تھا مگر معاشرتی بگاڑ، ہم جنس پرستی کی گندگی، اور اس قوم میں بھی شرک تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں، البتہ معیشت کے اعتبار سے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، فساد نہ مچاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ اور روکو، یعنی جو قبول کر چکا اس کو ڈراؤ مت اور اس کو دھمکیاں مت دو، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو۔ من آمن بھی، اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو۔ اللہ کی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرنے سے مراد اعتراضات، اشکالات اور شبہات پیدا، ڈاؤٹس کریٹ کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے تو اس اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا، کس قدر نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ بڑی تجارتی روٹس ان کے پاس تھے، خوب تجارت یہ کیا کرتے، تبھی بگاڑ بھی کچھ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تعداد میں بھی بڑھایا، مین پاور بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور پچھلوں کا انجام دیکھ لو، عبرت حاصل کرو، فساد نہ مچاؤ۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ ایمان والوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ امتحان تو ہے اور اللہ فیصلہ بھی فرمائے گا، صبر کرنا ہے۔ جیسے باطل والے اپنے باطل عقیدے اور نظریے پر جان دیتے ہیں، وہ بھی صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو ایمان والوں کو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آزمائش کا معاملہ تو آئے گا، یہ حق اور باطل کا معارکہ سجا ہے، تو مسائل تو آئیں گے، صبر کرو۔ حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے۔ پھر سرداروں کا بیان، بار بار یہی طبقہ جن کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے یہ آگے بڑھ کر مخالفت کرتا ہے۔ قال الذین استکبروا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے انہیں بھی۔
او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ. قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تمہارے کفریہ طریقے پر ہم آئیں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. یہ پیغمبر کی عاجزی کا بیان ہے. ہم تمہارے طریقے پر آ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ چاہے، اللہ جو چاہے سو چاہے. لیکن ہم اگر حق پر قائم رہیں گے تو اللہ کی توفیق سے قائم رہیں گے. یہ نقطہ ہے، یہ پیغمبر کی عاجزی کا بیان. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفة، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. اس قوم پر بھی زلزلہ آیا. ایک اور مقام پر پڑھیں گے شعلے برسائے گئے، ایک اور مقام پر پڑھیں گے صیحہ، زوردار آواز یعنی چیخ کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا. یہاں زلزلے کا بیان. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کانوا هم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم، پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی. پھر وہ یہ بات ونصحت لكم، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. فکیف آسا علی قوم کافرین، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں. یہ 5 واقعات مکمل ہوئے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. ان قوموں میں شرک بھی تھا، اور ان آخری 2 قوموں کے واقعات کا ہم نے مطالعہ کیا. ان کے ہاں معاشرت میں بھی بگاڑ پیدا ہوا، معیشت میں بھی بگاڑ پیدا ہوا. اگلا قصہ بعد میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام کا پھر تفصیل آ جائے گی، وہ 6واں قصہ ہوگا. لیکن سنیے کون آگے بڑھ کر پہلے مخالفت کرتا ہے؟ سردار طبقہ، مفاد یافتہ طبقہ. آج بھی آپ غور کر لیں، اللہ کی شریعت کے احکام کے نفاذ سے پریشانی کس کو ہے؟ مفاد پرست ٹولے کو. سود کا دھندا، وہ حرام خوروں کی تجوریاں بھرتا رہتا ہے. جوئے کا کاروبار حرام خوریوں کی جو ہے وہ راز سے اور کھولتا رہتا ہے حرام خوروں کے لیے. ان کو شریعت سے پریشانی ہوتی ہے. یہ طبقہ ہمیشہ آگے بڑھ کر مفاد پرست طبقہ یہ رکاوٹیں ڈالتا. 1 2 یہ آزمائشیں ہوں گی حق والے اور باطل والوں کی. 3 یہ جو زلزلے، طوفان، آندھیاں، پتھر کا برسائے جانا، طوفان کا آنا، یہ تو دنیا میں ویسے بھی ہوتا ہے نا. زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے نا. قرآن بتا رہا ہے ان سارے معاملات، یہ کیفیات کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. میٹا فزکس یہ اخلاقیات کا میدان ہے. ایک ہے فزیکل کاز، ٹھیک ہے زلزلہ آتا ہے، آندھی چلتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اگریڈ ود دیٹ. لیکن اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. بہت اہم نقطہ. اور یہ کیفیات زلزلے، طوفان اور پتھروں کا برسایا جانا، دھسا دیا جانا، یہ ساری کیفیات یہ قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی آتی ہیں. یہ عذاب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. چنانچہ ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے دل نرم ہونے چاہیے، اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے، اور پچھلوں کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور زمین والوں پر یہ مصائب نہ آئیں.
اگلی آیت میں عموم کے اعتبار سے پچھلے رسولوں کا ذکر اور اللہ کی ایک سنت و قانون کا بیان. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا. مراد سختیوں میں اور تکالیف میں، جمع کا صیغہ. اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا. لعلهم يضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. یہ بات سورہ انعام میں بھی تھی، یہاں بھی آئی. سختیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، وجہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو لائٹ لیتے، کہتے ہیں جی زلزلے تو پہلے بھی آتے رہے، اب بھی آتے، کیا ہو گیا؟ سیلاب پہلے بھی آتے رہے، اب بھی آتے، کیا ہو گیا؟ جی کراچی میں لاشیں گر گئے، پہلے بھی گرتے رہے، اب بھی گر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. لائٹ لیتے ہیں لوگ اس کو. پھر اللہ تعالیٰ معاملہ بدل دیتا ہے. فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور دنیا میں مگن ہو، دنیا کماؤ. اور وہ سمجھے بڑی زبردست ترقی ہو رہی، بڑے حالات اچھے ہو رہے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ یہ سختیاں اور راحتیں، تکالیف اور راحتیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، عذاب آیا اور مٹا دیے گئے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار بنتے، نافرمانیوں کو چھوڑتے، گناہوں کو چھوڑتے، تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. بہت اہم مقام. آج ہم مصیبتوں میں ہیں، ارے چھوڑو گناہوں کو، چھوڑو نافرمانیوں کو، اللہ تقوی اختیار کرو، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا. لیکن کیا ہوا پچھلے نافرمانوں کا حال؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. اب اللہ بعد والوں کو عبرت دلا رہا ہے. افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہو؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوں؟ افامینوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہ زندہ رہنے والوں کو اللہ عبرت دلا رہا ہے، باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. چند آیات اور انشاءاللہ. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہ ہو گئی جو وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے؟ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں. بعد میں بچ جانے والوں کو اللہ فرما رہے ہدایت نہیں ملی، عبرت نہیں پکڑ رہے، سبق آموزی نہیں ملی، ایڈمونیشن تمہیں نہیں ہو رہی، ایڈوائس تم نہیں لے رہے. اللہ چاہے تو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ سن ہی نہ سکیں. عبرت پکڑو اس سے پہلے کہ مہر لگ جائے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اے نبی علیہ السلام. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند نہ پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا. یہاں آ کر 5 قوموں کے حالات اور مجموعی اعتبار سے پچھلی اقوام پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ مکمل ہوا. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً 8 رکوعوں میں تفصیل سے آئے گا، مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.